بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم سب جو لوگ بھی اس وقت اس بک کو ریڈنگ کے لیے میرے ساتھ آئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی بالکل فریش ہو کے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس خوبصورت بک، جو کہ ہم اپنی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہر بک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی ہوتی ہے، جس کا نام ہے قصص القرآن، اور یہ قصص القرآن کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس کتاب کو پڑھنے کا یہ پارٹ نمبر 10 ہے، اور پیج نمبر 77 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ آڈیو میں بتایا تھا کہ کون سی ہیڈنگ ہے، اور وہ ہے آسمانوں میں توحید کے دلائل۔ اور اب ہم آج کل جو پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم نے پچھلی آڈیو میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بہت کچھ اس میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آسمانوں میں توحید کے دلائل یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی واضح ترین آلودگی شرک و بت پرستی ہے، اور جنہوں نے اسے آلودگی کو زنا میں منحصر سمجھا ہے، ان کے پاس اپنے قول پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خصوصاً جب کہ قرآن کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما مشرکین گندگی میں آلودہ اور ناپاک ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے ہیں، اور یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28۔ اس کے بعد لکھا ہے، اس سرزنش اور ملامت کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی کرتے تھے، اور اس دعوت کے بعد جو آپ نے آزر کو بت پرستی کو ترک کرنے کے لیے کی تھی، یہاں خدا ابراہیم علیہ السلام کے بت پرستوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ منطقی مقابلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے واضح عقلی استدلالات کے طریق سے اصل توحید کو ثابت کرنے کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ قرآن پہلے کہتا ہے انورٹڈ کوما، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کے نقصانات سے آگاہ کیا، اسی طرح ہم نے اس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین پر پروردگار کی مالکیت مطلقہ اور تسلط کی نشاندہی کی۔ انورٹڈ کوما کلوز، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 کو ہم نے پڑھا، کہ ترجمے کا حصہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خدا کی یگانگت کا استدلال و فطری یقین رکھتے تھے، لیکن اسرار آفرینش کے مطالعے سے یہ یقین درجہ کمال کو پہنچ گیا، جیسا کہ وہ قیامت اور معاد کا یقین، میم عین الف دال، معاد کا یقین رکھتے تھے، لیکن سر بریدہ پرندوں کے زندہ کرنے کے مشاہدے سے ان کا ایمان عین الیقین کے مرحلے کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں اس موضوع کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، جو ستاروں اور آفتاب کے طلوع و غروب سے ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کو ان کے خدا نہ ہونے پر واضح کرتا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما، جب رات کے تاریک پردے نے سارے عالم کو چھپا لیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ستارہ ظاہر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ کیا یہ میرے خدا ہے؟ پوچھا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ سوالیہ نشان۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میں ہرگز غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں عبودیت و ربوبیت سے کے لائق نہیں سمجھتا۔ انورٹڈ کوما کلوز، اور یہ الفاظ تھے سورہ نام کی آیت نمبر 76 کے جو ہم نے پڑھے۔ آگے لکھا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اپنی آنکھیں صفحہ آسمان پر گاڑ دیں، اس دفعہ چاند کی چاندی جیسی ٹکیا وسیع اور دل پذیر روشنی کے ساتھ صفحہ آسمان پر ظاہر ہوئی۔ جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ کیا یہ ہے میرا پروردگار؟ لیکن آخرکار چاند کا انجام بھی اس ستارے جیسا ہی ہوا، اور اس نے بھی اپنا چہرہ پردہ
پردہ افق میں چھپا لیا تو حقیقت کے متلاشی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اپنی طرف رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہوں کی صف میں جا کھڑا ہوں گا. اور یہ ہم نے پڑھا سورہ انعام کی آیت نمبر 77 کے الفاظ کو. آگے لکھا ہے کہ اس وقت رات آخر کو پہنچ چکی تھی اور اپنے تاریک پردوں کو سمیٹ کر آسمان کے منظر سے بھاگ رہی تھی. آفتاب نے افق مشرق سے سر نکالا اور اپنی زیبا اور لطیف نور کو زربفت کہ ایک ٹکڑے کی طرح دشت و کوہ و بیابان پر پھیلا دیا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت بین نظر کے اس کے خیرہ کرنے والے نور پر پڑی تو پکار کر کہا کہ کیا میرا خدا یہ ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے؟ لیکن سورج کے غروب ہو جانے اور آفتاب کی ٹکیا کے ہیولائے شب کے منہ میں چلے جانے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری بات ادا کی اور کہا کہ اے گروہ، یعنی اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے قوم، اے گروہ، میں ان تمام بناوٹی معبودوں سے کہ جنہیں تم نے خدا کا شریک قرار دے لیا ہے بری و بیزار ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ سورہ نام کی آیت نمبر 78 کے الفاظ تھے. پھر لکھا ہے کہ اب جب کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس متغیر و محدود اور قوانین طبیعت کے چنگل میں اسیر مخلوقات کے ماورا ایک ایسا خدا ہے کہ جو اس سارے نظام کائنات پر قادر و حاکم ہے. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تو میں تو اپنا رخ ایسی ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس عقیدے میں کم سے کم شرک کو بھی راہ نہیں دیتا. میں تو موحد خالص ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ الفاظ تھے سورہ نام کی آیت نمبر 79 کے، جو ہم نے کچھ الفاظ ابھی پڑھے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے توحید کی دعوت. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ قرآن دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ خدائے واحد کی پرستش کرو اور اس کے لیے تقوی اختیار کرو کیونکہ اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے. اور یہاں پر یہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16. اچھا، حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں کہ جو ہم ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اچھا ہے، جو کہ ہمیں توحید کی دعوت سے پہلے پڑھ لینے چاہیے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد و یکتا پرست نے کس طرح آسمان کے ستارے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا خدا ہے. مفسرین نے بہت بحث کی. ان تمام تفاسیر میں سے دو تفسیریں زیادہ قابل ملاحظہ ہیں. سامعین، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور اس طرح سے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. پھر لکھا ہے کہ انہوں نے دو تفسیریں زیادہ قابل ملاحظہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کو بعض بزرگ مفسرین نے اختیار کیا ہے. ہم ان میں سے ایک کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ستارہ پرستوں اور سورج پرست لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی تھی، اور احتمال یہ ہے کہ بابل میں بت پرستوں کے ساتھ سخت قسم کے مقابلے اور مبارزات کرنے اور اس زمین سے شام کی طرف نکلنے کے بعد جب ان اقوام نے ان کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ گفتگو کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں نادان قوموں کی ہٹ دھرمی کو ان کی غلط راہ و رسم میں آزما چکے تھے، لہٰذا اس بنا پر کہ آفتاب و ماہتاب کے پجاریوں اور ستارہ پرستوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، پہلے ان کے ہم صدا ہو گئے اور ستاروں پرستوں سے کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ زہرہ ستارہ میرا پروردگار ہے، بہت اچھا، چلو اسے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اس عقیدے کا انجام تمہارے سامنے پیش کروں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ستارے کا چمکدار چہرہ افق کے تاریک پردے کے پیچھے چھپ گیا. یہ وہ مقام تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک محکم ہتھیار آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ میں تو کبھی ایسے معبود کو قبول نہیں کر سکتا. اس کی بنا پر ھذا ربی کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا خدا ہے، یا یہ کہ آپ کے بطور استفہام فرمایا انورٹڈ کاما میں کیا یہ میرا خدا ہے. ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے زہرہ یا مشتری کا ذکر کیا ہے. اور کچھ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں میں ان دونوں ستاروں کی پرستش کی جایا کرتی تھی اور خداؤں کے حصے شمار ہوتے تھے. لیکن اس حدیث میں کہ جو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام
سے عیون الاخبار میں نقل ہوئی ہے، یہ تصریح ہوتی ہے کہ یہ زہرہ ستارہ تھا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی مروی ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں معلومات اس کے بارے میں پڑھ لی، اور اب اس کے بعد اب ہم اگلی ہیڈنگ جو کہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں 2 لائنیں اس کی، لیکن چلیے پھر پڑھ لیتے ہیں کہ توحید کی دعوت۔ قرآن دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بیان کرتا ہے انورٹڈ کاما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ خدائے واحد کی پرستش کرو اور اس کے لیے تقوی اختیار کرو، کیونکہ اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16۔ یہ ہم نے دوبارہ پڑھ لی تسلسل کی وجہ سے۔ آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دلائل بت پرستی کا باطل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے اس دعوے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے اور ان مشرکین کے معتقدات و روش حیات کو نادرست ثابت کیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ تم خدا سے منحرف ہو کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 کا ہم نے الفاظ پڑھے کہ جب یہ جو تھے کہ تم خدا سے منحرف ہو کے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب آگے لکھا ہے کہ حالانکہ یہ بت بے روح مجسمے ہیں، نہ یہ صاحب ارادہ ہیں، نہ صاحب عقل اور نہ صاحب شعور، وہ ان تمام اوصاف سے محروم ہیں، ان کی حیت ہی بت پرستی کے عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف ان بتوں کی وضع ہی یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ معبود نہیں ہے، بلکہ تم بھی جانتے ہو کہ تم چھوٹی باتیں، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ تم چھوٹی باتیں کرتے ہو اور ان بتوں کو معبود کہتے ہو، اور یہ ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 کے ترجمے کا کچھ حصہ۔ آگے لکھا ہے تمہارے پاس اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی بجز چند اوہام و خرافات کے اور کیا دلیل ہے؟ تو اب ہم آگے پیج 79 پہ لکھا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اگر تم ان بتوں کو مادی منفعت کے لیے پوجتے ہو یا دوسرے جہان میں فائدے کے لیے، دونوں صورتوں میں تمہارا یہ خیال بالکل خیال باطل ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ کیونکہ تم خدا کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق اور روزی نہیں دے سکتے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں پڑھے ہم نے الفاظ جو کہ انورٹڈ کاما میں تھے۔ پھر لکھا ہے تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ بت خالق نہیں ہے بلکہ خالق حقیقی خدا ہے، اس بنا پر روزی دینے والا بھی وہی ہے، لہٰذا اب یہ انورٹڈ کاما میں بات آئی کہ لہٰذا تم روزی خدا سے طلب کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ الفاظ ہم نے پڑھے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہی کے کچھ الفاظ تھے یہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور چونکہ روزی دینے والا ہی وہی ہے، اب انورٹڈ کاما کے لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہی کے کچھ الفاظ تھے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس مفہوم کا ایک پہلو یہ بھی ہے منعم حقیقی کے حضور میں حصے شکر گزاری انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے شکر گزاری سے بھی عبادت کی تحریک ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ منعم حقیقی خدا ہی ہے، پس شکر اور عبادت بھی اسی کی ذات کے لیے مخصوص ہے نیز۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں آ گیا کیونکہ یہ قرآن کے آیات کا حصہ ہے کہ نیز اگر تم آخرت کی زندگی کے خواستگار ہو تو سمجھ لو کہ ہم سب کی بازگشت اسی طرف ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، نہ کہ بتوں کی طرف، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہی کا حصہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تہدید کے طور پر ان مشرکین کی سرکشی سے بے اعتنائی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیام کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی اس طرح اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے اور آخرکار ان کا انجام بڑا دردناک ہوا۔ اور یہ ہم نے الفاظ پڑھے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہی کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے بھی جو ہے وہ آیت نمبر 18 کا ہے، اور وہ کیا ہے الفاظ کہ رسول اور فرستادہ خدا کا فرض واضح ابلاغ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ، خواہ لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ہمارے بڑے بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ میں نے جب قرآن کے ترجمے میں پڑھا تھا تب بھی یہی جملہ میں نے جب پڑھا تھا تو مجھے اب یاد آ گیا۔ ہاں لکھا ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کہا انورٹڈ کاما کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن ان پر توجہ رکھتے ہیں اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء
کی آیت نمبر 71 ہے. لکھا ہے اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ فقط اپنے اس عمل پر شرمندہ نہیں تھے بلکہ اس پر فخر و مباحات بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ہم بتوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں. یہ جملہ جو ہے ان کا انورٹڈ کاما میں، اس جملے کا ان کے مقصود اور مدعا کے بیان کے لیے یہ کافی تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم، اب یہ بھی انورٹڈ کاما میں جو ابھی ہم پڑھا تھا، کہ ہم سارا دن ان کی آستانے پر حبہ سائی کرتے رہتے ہیں. اچھا آگے لکھا ہے کہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سن کر ان پر اعتراضات کی بوچھار کر دی اور دو زبردست منطقی اور معتدل جملوں کے ذریعے انہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا کہ جہاں ابھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جہاں نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ جہاں اس نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کے مصداق ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا. آپ نے ان سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری فریاد سنتے بھی ہیں؟ سوالیہ نشان. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور پھر اگلی بات بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اچھا یہ انورٹڈ کاما کی جو گفتگو ہے وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 72 اور 73 ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 80 پر. اب آگے لکھا ہے کہ لیکن متعصب لوگ بجائے اس کے کہ اس منطقی سوال کا کوئی ٹھوس جواب دیتے، وہی پرانا اور بار بار کا دہرایا ہوا جواب پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما میں، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 74 کو ہم نے پڑھ لیا. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. ان کا یہ جواب اپنے جاہل اور نادان بزرگوں کی اندھی تقلید کو بیان کر رہا ہے اور جو جواب ابراہیم علیہ السلام کو دے سکتے تھے یہی تھا، اور بس یہ ایسا جواب جس کے بطلان بے تو لام الف نون کی دلیل خود اسی میں موجود ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا اور وہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے لگ جائے، خاص کر جب کہ آنے والے لوگوں کے تجربے گزشتہ لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کا نہ تو کوئی جواز رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل. سامعین اب یہاں پہ یہ والا پیراگراف ختم ہوا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا زبردست منظر. اس کو تو بہت مزے لے کے ہم نے پڑھنا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. یہاں پر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے واقعے اور ان سے بت پرستوں کی شدید مٹبھیڑ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اچھا اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں واقعہ ابراہیم کو قصے کے ساتھ اس طرح سے منسلک کیا گیا ہے، اور جو منسلک کیا گیا ہے وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 انورٹڈ کاما میں یہاں بیان ہو رہی ہے کہ اور ابراہیم نوح کے پیروکاروں میں سے تھے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات 100% صحیح اور محکم ہے اور وہ اس عقیدے پر ہر مقام تک قائم ہے اور اس کے نتائج و لوازم کو جو کچھ بھی ہوں انہیں جان و دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. مزید کہتے ہیں انورٹڈ کاما مجھے خدا کی قسم جس وقت تم یہاں پر موجود نہیں ہوگے اور یہاں سے کہیں باہر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو نابود کرنے کا منصوبہ بناؤں گا. اور یہ حوالہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57. لکھا ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں صراحت کے ساتھ سمجھا دیں کہ آخرکار میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نابود اور درہم برہم کر دوں گا. لیکن شاید ان کی نظر میں بتوں کی عظمت اور رعب اس قدر تھا کہ انہوں نے اس کو کوئی سنجیدہ بات نہ سمجھا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. شاید انہوں نے یہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی قوم و ملت کے مقدسات کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے جبکہ ان کی حکومت بھی 100% ان کے حامی ہو، اور وہ کس طاقت کے بلبوتے پر ایسا کام کرے گا. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ وہ اسی راہ توحید و عدل اور اسی راہ تقوی و اخلاص پر گامزن تھا جو نوح علیہ السلام کی سنت تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے ایک ہی مکتب کے مبلغ اور ایک ہی یونیورسٹی کے استاد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پروگرام کو دوام بخشتا، اسے آگے بڑھاتا اور اس کی تکمیل کرتا ہے. کیسی عمدہ تعبیر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، حالانکہ ان دونوں کے زمانے میں بہت فاصلہ تھا. اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق تقریباً 2600 سال فاصلہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مکتبی رشتے میں زمانے کی کوئی حیثیت نہیں. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بعض
نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اپنے دل میں کہا تھا یا بعض مخصوص افراد سے کہا تھا. کسی لحاظ سے اس کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ یہ بات کامل طور سے قرآن کریم کے خلاف ہے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کے خلاف ایک سازش کی بات کرتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جب کہ بت خانہ خالی پڑا تھا اور بت پرستوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اپنے منصوبے کو عملی شکل دے دی. آئیے ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 81 پر، پڑھتے ہیں. بڑا مزیدار، پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو. آئیے آگے پڑھتے. لکھا ہے بابل کے بت پرست ہر سال ایک مخصوص عید کے دن کچھ رسومات ادا کرتے تھے. بت خانے میں کھانے تیار کرتے اور وہیں انہیں دسترخوان پر چن دیتے تھے اس خیال سے کہ یہ کھانے متبرک ہو جائیں گے. اس کے بعد سب کے سب مل کر اکٹھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور دن کے آخر میں واپس لوٹتے تھے اور عبادت کرنے اور کھانا کھانے کے لیے بت خانے میں آ جاتے تھے. ایک روز اسی طرح جب شہر خالی ہو گیا اور بتوں کو توڑنے اور انہیں درہم برہم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا، تو یہ ایسا موقع تھا کہ جس کا ابراہیم علیہ السلام عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. لہٰذا جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جشن میں شرکت کی دعوت دی تو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں. یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 88 اور 89 سے ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اس طرح سے اپنی طرف سے عذر خواہی کی. پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انہوں نے رخ پھیرا اور جلدی سے اس سے دور ہو گئے. انورٹڈ کاما میں سورۃ صافات آیت نمبر 90. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اپنے رسم و رواج کی طرف روانہ ہو گئے وہ لوگ جو تھے. یہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہے، اس کے حوالہ یہ ہے کہ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. سامعین یہ اب ہم حاشیے میں آ گئے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم حاشیے میں پڑھیں اس کے بارے میں. یہ کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، اس دیکھنے سے ان کا مقصد کیا تھا. دوسرا یہ کہ واقعاً وہ بیمار تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یا انہیں کیا بیماری تھی. پہلے سوال کا جواب بابل کے لوگوں کے اعتقاد اور رسوم و عادات کو دیکھتے ہوئے واضح روشن ہے. وہ علوم و نجوم میں بہت ماہر تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ان کے بت بھی ستاروں کی ہیکلوں اور شکلوں میں تھے اور اسی بنا پر ان کا احترام کرتے تھے کہ وہ ستاروں کے سمبل تھے. البتہ علم نجوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ بہت سی خرافات بھی ان کے یہاں پائی جاتی تھیں. من جملہ یہ کہ وہ ستاروں کو اپنی تقدیر میں مؤثر جانتے تھے اور ان سے خیر و برکت طلب کرتے تھے اور ان کی وضع و کیفیت سے آنے والے واقعات پر استدلال کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس غرض سے کہ انہیں مطمئن کر دیں ان کی رسوم کے مطابق آسمان کے ستاروں پر ایک نظر ڈالی تاکہ وہ یہ تصور کریں کہ انہوں نے اپنی بیماری کی پیشن گوئی ستاروں کے اوضاع الف واو زاد الف عین کے مطالعے سے کی ہے اور وہ مطمئن ہو جائیں. بعض بزرگ مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ستاروں کی حرکت سے اپنی بیماری کا وقت ٹھیک طور پر معلوم کر لیں، کیونکہ ایک قسم کی بیماری انہیں تھی، وہ یہ کہ بخار انہیں ایک خاص وقفے کے ساتھ آتا تھا. لیکن بابل کے لوگوں کے افکار و نظریات کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے. بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا آسمان کی طرف دیکھنا اور حقیقت اسرار آفرینش میں مطالعے کے لیے تھا، اگرچہ وہ آپ کی نگاہ کو ایک منجم کی نگاہ میم نون جیم میم کی نگاہ سمجھ رہے تھے جو یہ چاہتا تھا کہ ستاروں کے اوضاع سے آئندہ کے واقعات کی پیش بینی کرے. دوسرے سوال کے مفسرین نے متعدد جواب دیے ہیں. من جملہ ان کے یہ ہے کہ وہ واقعاً بیمار تھے، اگرچہ وہ صحیح و سالم بھی ہوتے تب بھی جشن کے پروگرام میں ہرگز شرکت نہ کرتے، لیکن ان کی بیماری ان مراسم میں شرکت نہ کرنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے ایک سنہری موقع اور اچھا بہانہ بھی تھا. اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہاں توریا کیا. تے واو رے یہ ہے توریا، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، توریا کیا تھا، کیونکہ انبیاء کے لیے توریا کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں پہ پھر توریا کا ورڈ آیا ہے اور یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور میں بھی کسی سے پوچھوں گی، آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا. اب ہم نے حاشیے میں جو کچھ موجود تھا سامعین وہ تو مکمل پڑھ لیا. اب ہم دوبارہ صفحے کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ یہاں پر اب نئی ہیڈنگ ہے. اچھا یہ جو ہم نے حاشیے میں پڑھا اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم جب تفصیلات جان گئے ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے، تم یہ بہترین اور شیرین غذا کیوں نہیں کھاتے.
یہ یہاں پر اب سوال ہے کہ ہیڈنگ میں سوال ہے کہ تم یہ بہترین اور شیرین غذا کیوں نہیں کھاتے. لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے اور بت پرست شہر خالی کر کے باہر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ادھر ادھر دیکھا، شوق کی بجلی ان کی آنکھوں میں چمکی اور وہ لمحات جن کا وہ ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے آن پہنچے. انہوں نے سامعین اس کو پڑھتے پڑھتے میری بھی آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے اور بڑی ہمت آ رہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اچھا، لکھا ہے کہ وہ لمحات جن کا وہ ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے آن پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا بتوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور ان کے پیکروں پر سخت ضرب لگا، ایسی ضرب جو بتوں کے سوئے ہوئے دماغوں کو ہلا کر رکھ دے اور انہیں بیدار کر دے. ہم آگے پیج 82 پر، پیج کا پتہ ہی نہیں چلا. قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ ان کے خداؤں کے پاس آیا، ایک نگاہ ان پر اور کھانے کے ان برتنوں پر جوان پر جو ان کی اطراف میں موجود تھے ڈالی اور تمسخر کے طور پر کہا کہ تم یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں ہو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ جو انورٹڈ کاما کے الفاظ تھے یہ سورہ صافات آیت نمبر 91 کے تھے. پھر لکھا ہے کہ یہ کھانے تو تمہاری عبادت کرنے والوں نے فراہم کیے ہیں، مرغن و شیریں، طرح طرح کی رنگین غذائیں ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو. اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بات کیوں نہیں کرتے، تم گونگے کیوں بن گئے ہو، تمہارا منہ کیوں بند ہے. اور یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ بھی سورہ آفات کی آیت نمبر 22. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس طرح کے تمام بےہودہ اور گمراہ عقائد کا مذاق اڑایا. بلا شک وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی بات کرتے ہیں اور بے جان موجودات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی بت شکنی کے اقدام کی دلیل اس عمدہ اور خوبصورت طریقے سے پیش کریں. پھر انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائیں، کلہڑا ہاتھ میں لیا اور پوری طاقت کے ساتھ اسے گھمایا اور بھرپور توجہ کے ساتھ ایک زبردست ضرب ان کے پیکر پر لگائی. اب جہاں سے یہ لکھا ہے نا توجہ کے ساتھ اور ضرب لگائی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے اور یہ سورہ صافات کے آیت نمبر 93 میں ہمیں ملے گا. پھر آگے لکھا ہے بہرحال تھوڑی سی دیر میں وہ آباد اور خوبصورت بت خانہ ایک وحشت ناک ویرانہ ہو گیا. تمام بت ٹوٹ پھوٹ گئے، ہر ایک ہاتھ پاؤں توڑوائے ہوئے ایک کونے میں پڑا تھا اور سچ مچ بت پرستوں کے لیے ایک دل خراش، افسوسناک اور غم انگیز منظر تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر چکے اور پورے اطمینان و سکون کے ساتھ بت کدے سے باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے. اب وہ اپنے آپ کو آئندہ کے حوادث کے لیے تیار کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے شہر میں بلکہ پورے ملک بابل میں ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے جس کی صدا بعد میں بلند ہوگی. غصہ اور غضب کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا اور وہ اس طوفان میں اکیلے ہوں گے، لیکن ان کا خدا موجود ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. کتنا مزہ آیا نا یہ پچھلا پڑھ کے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کی عدالت میں. آئیے اب اس کے بارے میں بھی یہ ذرا سا سیریس ہوگا. چلیں دیکھیں پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. لکھا ہے آخر وہ عید کا دن ختم ہو گیا اور بت پرست خوشی مناتے ہوئے شہر کی طرف پلٹے اور سب بت خانے کی طرف گئے تاکہ بتوں سے اظہار عقیدت بھی کریں اور وہ کھانے بھی کھائیں کہ جو ان کے گمان کے مطابق بتوں کے پاس رکھنے سے بابرکت ہو گئے تھے. تو جو ہی وہ بت خانے کے اندر پہنچے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے. آباد بت خانے کے بجائے بتوں کا ایک ڈھیر تھا. ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ تو چیخنے چلانے لگے. اور پھر ساتھ یہ لکھا ہے یہ بلا اور مصیبت ہمارے خداؤں کے سر پر کون لایا؟ یقیناً جو کوئی بھی تھا ظالموں میں سے تھا. اور یہ ہمیں کہاں ملے گی یہ گفتگو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 59 سے ہم نے یہ پڑھی. ہم آ گئے پیج 83 پر. اب لکھا ہے کہ اس نے ہمارے خداؤں پر ظلم کیا ہے، ہماری قوم اور معاشرے پر بھی اور خود اپنے اوپر بھی، کیونکہ اس نے اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. لیکن وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دھمکیوں سے آگاہ تھے وہ ان جعلی خداؤں کے بارے میں ان کی اہانت آمیز باتوں کو جانتے تھے. کہنے لگے انورٹڈ کاما ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ الفاظ سورہ انبیاء آیت نمبر 60 کے ہیں. پھر آگے
آگے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکمل طور پر جوان تھے، اور احتمال یہ ہے کہ ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہ تھی، اور یہ بھی درست ہے کہ جوان مردی کی تمام خصوصیات شجاعت، شہامت، صراحت اور قاطعیت قاف الف تو عین یہ تھے ان کے وجود میں جمع تھی، لیکن اس طرح سے بات کرنے سے بت پرستوں کی مراد یقیناً تحقیر کے علاوہ کچھ نہیں تھی، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اس طرح کہتا تھا، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو بالکل گمنام اور ان کی نظر میں بے حیثیت ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اصولاً معمول یہ ہے کہ جب کسی جگہ کو کوئی جرم ہو جائے تو اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے جس سے وہ جرم سرزد ہوا ہو ان سے دشمنی رکھنے والوں کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کے سوا مسلماً کوئی شخص بتوں کے ساتھ دست و گریباں نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا تمام افکار انہی کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بعض نے کہا انورٹڈ کاما کہ اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو جاؤ اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو پہچانتے ہیں وہ خبر رکھتے ہیں گواہی دیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 61 کا ہم نے پڑھا حصہ۔ آگے لکھا ہے منادی کرنے والوں نے شہر میں ہر طرف یہ منادی کی کہ جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے دشمنی اور ان کی بدگوئی کے بارے میں آگاہ ہے حاضر ہو جائے۔ جلد ہی جو آگاہ تھے وہ لوگ بھی اور تمام دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ اس ملزم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب شور و غل لوگوں میں پڑا ہوا تھا، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک ایسا جرم جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا جس نے ان کے دینی ماحول میں ایک دھماکہ کر دیا تھا۔ اوہ بالکل صحیح بات ہے نا سامنے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ لکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دندان شکن دلیل۔ اس کو پڑھ کے تو مزہ بھی آ جائے گا، اور مجھے پڑھنے میں بھی جوش آئے گا، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی سننے میں جوش آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے میں نے ابھی گھڑی کی طرف دیکھا ہے کہ 30 منٹس ہونے کو ہیں۔ اب اگر ہم نے ابھی شروع کر دی تو یہ تو مزہ بھی نہیں آئے گا، یہ تو بڑی زوردار دھماکے دار آگے کی ساری جو ہے نا خوب جوش والی الفاظ ہیں اور کتاب کے صفحات ہیں۔ چلیے اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی نہیں رکوں گی، میں تو اس کو بند کر کے اگلی ریکارڈنگ کروں گی، اور آپ بھی نہ رکیں، آپ فٹافٹ جیسے ہی اگلی اپلوڈ ہوتی ہے آپ اس کو آن کیجئے اور سنیے اور انجوائے کیجئے۔ اوکے جی، خدا حافظ، سلامت رہیے۔